بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی تیسری صورت سورہ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 200 آیات ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے اس صورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے اس کے نزول کے زمانے بھی مختلف ہیں۔ سورت کا ابتدائی حصہ یعنی پہلی 32 آیات غالباً غزوہ بدر کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوئی۔ سورہ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود سے تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب میں اصل یہود ہی تھے۔ مسیحی در حقیقت یہود کا ایک فرقہ ہے۔ اس صورت میں اصل خطاب نصارہ کو ہے۔ سورت کا آغاز صفات الہی سے ہوتا ہے، اور انہی صفات کی روشنی میں الوہیت مسیح کے عقیدے کا ابطال کیا جاتا ہے۔ سورہ کے آغاز میں ہی یہ بتایا کہ اللہ کی کچھ آیات، خواہ وہ الہامی ہدایت کی ہوں یا آفاقی ہوں، محکم، قطعی اور اصلی آیات ہوتی ہیں، جبکہ کچھ آیات متشابہات ہوتی ہیں۔ اہل ایمان اللہ کی اس صفت کو دیکھتے ہوئے کہ وہی ماؤں کے رحموں میں شکلیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، محض ایک بچے کے بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے اس اشتباہ میں نہیں پڑتے کہ ہو نہ ہو یہ خدا ہوگا یا اس کا بیٹا۔ اسی حوالے سے امت مسلمہ کو بھی بتایا کہ کسی جزوی مشابہت کے باعث کسی کو منصب الوہیت پر فائز کرنا دل کی کجی اور گمراہی ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر میں اسلام کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں اصل دین اسلام ہے۔ یہی یہود کا بھی دین تھا، یہی نصارہ کا ہے، اور اگر وہ اس سے انحراف کریں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ آخر کار غلبہ صرف اور صرف اسلام کے مقدر میں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بدر کی فتح کے بعد مدینہ میں موجود منافقین اور اہل کتاب کے رویوں میں تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس ابھرتی ہوئی طاقت کی علل اعلان مخالفت کی وجہ سے ان کو حاصل ہونے والی کامیابیوں میں حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے انہوں نے متوقع خطرات سے بچنے کے لیے مصلحت کی پالیسی اختیار کی۔ تاہم ان آیات میں ایک طرف مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور دوسری طرف منافقین کو بتایا گیا کہ تم نے جو کچھ دلوں میں چھپا رکھا ہے اللہ اس سے واقف ہے اور کسی بھی وقت افشا کر سکتا ہے۔ سلامتی اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے رسول کا اتباع کیا جائے اور اس کے ذریعے اللہ سے اپنی محبت کا ثبوت دیا جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ 9 ہجری میں نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد مذہبی معتقدات پر گفتگو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا۔ اس صورت کا بڑا حصہ غالباً آیت نمبر 33 سے 120 تک اس موقع پر نازل ہوا۔ قرآنی بیان کا آغاز آدم اور نوح کے تذکرے سے ہوتا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کا ذکر آ گیا، جس میں سیدہ مریم کی پاک دامنی، اللہ کے ہاں ان کے مقام اور مرتبے کا ذکر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے، ان کی نبوت، معجزات اور کتاب کا ذکر اس قدر بلند پایا اور پرعظمت انداز میں کیا کہ اہل کتاب کی اپنی کتابوں میں بھی اس خانوادے کی عظمتوں کے تذکرے اس انداز سے نہیں ملتے۔ قرآن نے بتایا کہ اگر آدم ماں باپ کے بغیر پیدا ہو کر ایک بندے ہی رہے ہیں، خدا نہیں ہو جاتے، تو مسیح علیہ السلام جو ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور وہ خود اور ان کی والدہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے اس کائنات کی ایک ایک شے کی حاجت مند رہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ البتہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول تھے۔ اللہ نے انہیں حیرت انگیز معجزات سے نوازا تھا۔ مٹی سے پرندے کا مجسمہ بنا کر اس میں پھونک دیتے تو وہ پرندہ بن جاتا۔
ان کی دعا سے مادرزاد اندھے اور کوڑی اچھے ہو جاتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگوں کو ان کے گھروں کے احوال سے آگاہ کر دیتے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعلان کیا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، البتہ شریعت موسوی کے بعض احکام میں آسانیاں پیدا کر رہا ہوں۔ اس سارے ذکر کے بعد اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم اس بات پر متفق ہو جائیں جو ہم میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں، کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، اپنے علماء اور پیروں فقیروں کو حلال و حرام کے اختیارات نہ دیں۔ یہی وہ دین ہے جو ہمارے اور تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ آؤ دیکھیں کہ کون ابراہیم کی شریعت کے قریب تر ہے اور کون اس سے دور ہو گیا ہے۔ جبکہ ابراہیم یہودی تھے نہ مسیحی، بلکہ وہ مسلم تھے اور توحید کے پرستار۔ اس لیے اگر ابراہیم سے قربت کو دیکھا جائے تو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین حضرت ابراہیم سے قریب تر ہیں۔ دین ابراہیمی کے اتباع کا دعویٰ کرنے کے باوجود اہل کتاب جن خرابیوں میں مبتلا ہو گئے تھے ان کا ایک بار پھر تذکرہ کیا، جس کی تفصیل سورہ البقرہ میں گزر چکی ہے۔ پھر یہ یاد دہانی بھی کروائی گئی کہ ہم نے ہر رسول سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں وہ آخری نبی، وہ عظیم تر نبی آ گیا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ نبوت کوئی وراثت کی شے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ سو تورات کا وہی رسول جسے تورات میں عہد کا رسول کہا گیا ہے، اور اسی اسلام کی دعوت دے رہا ہے جس کی ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی ساری نسل موسیٰ اور عیسیٰ نے دی۔ یہی وہ دین ہے جس کے سوا کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے۔ سو تم اسی دین کی طرف آ جاؤ، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے علاوہ جو کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب ہم نے سب کو ابراہیم کے قبلہ اور ان کے دین پر جمع کر دیا، اور زمین پر توحید کے پہلے گھر خانہ کعبہ کو سب کا مرکز ہدایت بنا دیا۔ ان آیات میں اگرچہ عیسائیوں کو بھی منصب امامت سے معزول کر کے امت مسلمہ کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز دیا گیا، البتہ یہود اور نصارہ میں جو فرق تھا اسے بھی ملحوظ رکھا گیا۔ وہ یہ کہ یہود دانستہ حسد اور بغاوت کا ارتکاب کر رہے تھے، جبکہ نصارہ میں نرمی، نیک دلی اور تواضع ایسی صفات تھیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور انہی صفات کے فرق کی وجہ سے یہود کو تو مغضوب قرار دیا گیا، لیکن نصارہ کو مغضوب نہیں قرار دیا گیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کو ماننے والے قیامت تک کفار پر غالب رہیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سورہ کا آخری حصہ یعنی آیت نمبر 120 سے آخر تک غزوہ احد کے بعد نازل ہوا۔ ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر یہود اور دیگر قبائل عرب کی مدد سے مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہتے تھے، لیکن جو پرجوش نوجوان بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے ان کے اصرار کی وجہ سے آپ 1000 افراد کو لے کر شہر سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اپنے 300 لوگوں کو لے کر راہ سے واپس آ گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر تیر اندازوں کا ایک دستہ بٹھا دیا تھا اور اسے تاکید کر دی تھی کہ کسی حالت میں یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس دستے کے اکثر افراد اپنا مورچہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ گھاٹی خالی دیکھ کر خالد بن ولید نے مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر دیا اور مسلمان گھیرے میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں آپ کے چچا حمزہ بھی شامل تھے۔ بظاہر یہ جنگ مسلمانوں کی شکست پر منتج ہوئی، اور تقریباً 80 آیات میں اس شکست کے اسباب و نتائج پر تبصرہ کیا گیا، لیکن یہ تبصرہ ایک سپہ سالار کی تصویراتی کمزوریوں کے اعتبار سے نہیں تھا،
بلکہ اصحاب رسول کی جانثاریوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان کی کمزوریوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی اور منافقین کے تبصروں کے حوالے سے ہے۔ ایک موقع پر میدان جنگ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ دین اسلام ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہے اور اس کی بقا کا تعلق شخصیات کی زندگی اور وفات سے نہیں۔ نیز یہ سمجھنا بھی درست نہیں کہ میدان جنگ سے کھسک کر کوئی شخص طویل زندگی پا سکتا ہے، بلکہ موت ہر وقت ہر شخص کے تعاقب میں رہتی ہے۔ منافقین جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے میدان جنگ میں شریک نہ ہو کر اپنے آپ کو بچا لیا، یہ بات ان کے جواب میں کہی گئی۔ ابو سفیان احد میں مکمل فتح کے بغیر ہی اپنے لشکر کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جا کر اسے خیال آیا کہ ہمیں مدینہ کو تاراج کرنا چاہیے تھا تاکہ فتح مکمل ہوتی۔ دوسری طرف اسی اندیشے کے پیش نظر کہ ابو سفیان راہ سے واپس نہ آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی زخمی جانبازوں کو لے کر ابو سفیان کا تعاقب کیا اور حمراء الاسد تک تشریف لے گئے۔ ابو سفیان کو تعاقب کی اطلاع ملی تو وہ اپنے لشکر کو لے کر وہیں سے مکے چلا گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم خوردہ لشکر کو ایک نئے عزم اور حوصلے سے ہمکنار کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔